السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ الحمد سرمدا، وصلی اللہ تعالی علی سراجہ المنیر ابدا۔ وعلى آلہ وأصحابہ دائما أبدا مؤبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار آپ تمام حضرات نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ سید کائنات نور مجسم حضرت سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑھاپے میں آدمی کے سارے قوا جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تم میں سے کچھ لوگ عمر کے بدترین حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہوئے بھی اپنے علم سے بے خبر رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کسی طور پر سمجھ کر کے مختصر سی باتوں میں معافی دے لیجیے گا۔ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ دوبارہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک پورا جہان علم و عرفان ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مجسم دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے تو نہ دیکھا
مگر ان کے جلوے بہت سے بزرگوں میں دیکھے۔ حضرت صدرالشریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ فراغت کے بعد حضرت محدث طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے میں پٹنے کے ایک دارالعلوم حنفیہ میں تعلیم دینے لگا۔ وہاں گاہے گاہے اعلیٰ حضرت بھی بلائے جاتے اور قاضی عبدالوحید صاحب خاص اہتمام کرتے اعلیٰ حضرت کے بلانے کا۔ قاضی عبدالوحید صاحب کا میرے اوپر احسان ہے، فرماتے ہیں صدرالشریعہ، قاضی عبدالوحید صاحب کا میرے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اعلیٰ حضرت سے مرید کروایا۔ اس سے آپ سمجھیں کہ صدرالشریعہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا مانتے ہیں کہ جس نے ان سے مرید کروایا اس کو اپنا محسن شمار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صدرالشریعہ علی رحمہ کو اتنا اعتقاد تھا، فرماتے ہیں کہ وفات شریف کے وقت سے لے کر فاتحہ صوم تک میرے آنسوؤں کی قطار نہ ٹوٹی، ہر وقت آنکھ سے آنسو بہتے رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ فاتحہ صوم سے فارغ ہو کر اسی درد و کرب کے ساتھ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ دیکھتا ہوں کہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے مکان کے پھاٹک پر کھڑا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کاغذات کا ایک بنڈل لے کر گھر میں سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو میں نے سلام عرض کیا اور عرض کی، حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ ہم یوں ہی آتے رہیں گے، اور میں یہ سوچ سوچ کر کے رو رہا تھا کہ اب ہماری رہبری کے لیے کون ہے کہ مشکل سے مشکل جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بالکل واضح کرتا۔ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا۔ آپ تشریف لائے، قریب آئے، کاغذات کا ایک بنڈل اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ میں نے عرض کی سلام کے بعد، حضور آپ تو وفات پا چکے، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ہم ایسے ہی آتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ کاغذات کا بنڈل میری طرف بڑھایا، یہ لو اور کام کرو، جب ضرورت پیش آئے گی ہم ہیں تو۔ فرماتے ہیں صدرالشریعہ علی رحمہ، بڑے بڑے مشکل اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے، مگر یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کرم تھا کہ وہ
بڑی آسانی سے حل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عجیب و غریب تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ بہت سے کام اعلیٰ حضرت سے صدر الشریعہ نے کرائے، جن میں ایک ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کہ بد مذہبوں کے یہاں تک کہ قادیانی کے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ملتا ہے بازاروں میں۔ حضور آپ ایک ترجمہ لکھوا دیں تاکہ لوگ دوسرے ترجموں سے پرہیز کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے ذمہ داری کون لے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ کیا ذمہ داریاں؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کے اردو اور فارسی میں جتنے ترجمے دستیاب ہیں وہ سب جمع کیے جائیں، اور پھر جو میں ترجمہ لکھوا دوں، جتنا لکھوایا اس کو تمام متداول تفاسیر سے موازنہ کیا جائے، اور اس میں جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہو اس کی نشاندہی کر کے مجھے بتایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ روزانہ ایک صفحے یا ایک رکوع کا آپ ترجمہ لکھواتے، اور یہ شرط کر دی کہ جب تک اس کا تمام متداول تفاسیر سے موازنہ اور مقابلہ نہ کر لیا جائے تب تک میں آگے کا کوئی ترجمہ نہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کا کوئی قبول کرنے والا ملا نہیں۔ میں نے ہی چونکہ ترجمۃ القرآن کی فرمائش کی تھی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے 3 بجے تک مغرب بعد سے صرف عشاء کی نماز پڑھتا، اس کے بعد پھر جٹ جاتا، اور 3 بجے رات تک تمام متداول تفاسیر سے اس کا موازنہ کرتا، اور جہاں مجھے اطلاع کی ضرورت پیش آتی اس کی نشاندہی بھی کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 بجے رات کو گھر واپس آ کر رات کا کھانا کھاتا تھا۔ کئی سال تک میرا یہی معمول رہا جب تک ترجمہ مکمل نہ ہوا، اور میں جہاں پر ترمیم چاہتا وہ نشان لگا لیتا، اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ سب پیش کرتا، کیونکہ
آگے کا ترجمہ لکھنے کی شرط یہی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے کاغذ پر اپنی دعوات اور اپنی روشنائی اپنے قلم سے اس ترجمے کو لکھا، اور اس کا مالک میرے سوا کوئی نہ رہا مگر حضرت سعد الافاضل اس کی تفسیر کی نیت سے میرے پاس سے لے گئے، اور اب تک وہ واپس نہ کیا، حالانکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تفسیر مکمل ہو جائے گی تو میں واپس کر دوں گا، مگر اب تک مجھے واپس نہ ملا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت سعد الافاضل کی لائبریری کی کچھ کتابیں ردی خانے میں فروخت کرنے کے لیے کوئی لے گیا، اسی میں وہ ترجمہ بھی ملا، اور اس ترجمے کی اصل کاپی ابھی بھی ایک صاحب کے پاس موجود ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا حقیقی مالک میں ہوں، کیونکہ گم شدہ چیز جب مالک معلوم ہو تو اس کو پہنچانا واجب ہے، مگر آپ پہنچا نہیں رہے۔ بہرحال تو انہوں نے اب اس کے بعد یہ کہا کہ میرے پاس اس کا فوٹو ہے، اصل سے اب فوٹو پر آ گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اعلی حضرت سے پورے قرآن عظیم کا ترجمہ صدر الشریعہ نے کروایا، اور صدر الشریعہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ فرمایا کہ 3 بجے رات سے پہلے میں نے کبھی ان دنوں میں کھانا نہ کھایا، اور اس طرح متداول تفاسیر سے اس کا جب میں نے موازنہ کیا باقاعدہ اعلی حضرت کے سامنے، میں نے نشاندہی کی کہ یہاں یہ کچھ تبدیلی چاہیے۔ فرماتے ہیں پورے ترجمہ قرآن میں 4 یا 5 جگہ میری ترمیم قبول کی گئی، باقی جو میں نے ترمیم کے لیے عرض کیا تھا اعلی حضرت نے اس کی صفائی اس انداز میں دی کہ میرے تمام خیالات ہوا ہو گئے۔ یہ میرے سرکار اعلی حضرت کی ترجمہ نگاری ہے، یہ اس طرح نہیں کہ خوب مطالعہ کر کے اور خوب اس میں کاٹ پیٹ کر کے اصلاح وغیرہ کر کے، بلکہ فرمایا کہ آپ اس کا ذمہ لیجئے، میں عصر کے بعد جو لوگوں سے ملاقات کا وقت ہے 1 صفحے یا 1 رکوع کا ترجمہ آپ کو لکھا املا کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ املا کرتا رہا، اور پھر مطالعہ کیا، 4 یا 5 جگہ میری پوری کاوشوں مطالعے کے بعد کاوشوں سے جو تبدیلی کے مواقع تھے ان میں صرف 4 یا 5 جگہ تبدیلی فرمائی، اور باقی وہی جو ترجمہ تھا فرمایا کہ یہی صحیح۔ بہرحال اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اعلی حضرت کی طرف سے
صرف مجھے یہ خصوصیت حاصل تھی کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو فوراً مجھے اطلاع کر کے مولوی امجد علی کو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو فوراً مجھے اطلاع دی جائے اور پردہ کرا کے ان کو بلایا جائے۔ یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہ تھی، صرف صدر الشریعہ کو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے چہیتے تھے آپ اس سے اندازہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ وفات سے 2 روز قبل میں دروازے پہ پہنچا اور اعلیٰ حضرت سے ملنے کی میں نے خواہش ظاہر کی۔ فوراً پردہ کرایا گیا، میں اندر پہنچا تو فرمایا مولوی صاحب کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا میں نے عرض کی حضور فلاں مسئلہ اس طرح کا آیا ہوا ہے، اس کا حوالہ میں 4 روز سے تلاش کر رہا ہوں۔ یہ صدر شریعہ فرما رہے ہیں، مگر مجھے کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہ ملا، اس لیے میں حاضر ہوا۔ فرمایا بحر الرائق کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا کہ مولوی صاحب اب میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میری ایک لڑکی میری عیادت کے لیے ابھی آئی تھی اور آپ کے آنے سے پہلے مجھ سے رخصت ہو کر گئیں۔ دیر تک میں سوچتا رہا کہ میری اس لڑکی کا کیا نام ہے، مگر مجھے نام یاد نہ آیا۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مگر الحمدللہ فقہی مسائل، رد وہابیہ اور دیگر بد مذہبوں کا رد ایسا مستحضر ہے کہ ہر وقت میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت گویا کے پیکر علم تھے، اور ان کا علم جو دین سے متعلق تھا اس میں بڑھاپے کی کوئی خوبو نہیں آ سکی۔ ہاں، وہ علم اسی طرح جوان رہا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ راجستھان سے سفر کر کے حضرت مولانا سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محدث اعظم راجستھان الور سے وہ تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ تانگے سے اترے، مسجد کے دروازے پر اپنا سامان رکھا اور بشتی کا لڑکا ڈول لے کر کنویں سے پانی بھر رہا تھا، مسجد کے کنویں سے۔ حضرت محدث الور سیدی سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسجد کا مٹی کا جو لوٹا تھا، اس لوٹے کو بشتی
کا جو لڑکا پانی بھر رہا تھا اس کے سامنے بڑھا دیا اور کہا للہ اس میں ذرا پانی بھر دے، میں وضو کر لوں، جماعت کھڑی ہے، کوئی رکعت میری چھوٹ نہ جائے۔ تو مسکرایا وہ بھکتی کا نابالغ بچہ، کہنے لگا میں تو نابالغ ہوں، میرا بھرا ہوا پانی آپ کے وضو کے لیے جائز کب ہے؟ تو محدث الور رحمت اللہ علیہ نے ڈول رسی اس بستی کے لڑکے سے مانگا، پانی خود کھینچا اور لوٹے میں لے کر وضو کیا، اعلی حضرت کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ختم ہوئی تو مصلی پر پہنچے اعلی حضرت کے اور قدم سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں حضور آپ کی خدمت میں آنے کے بعد دیدار علی کو اپنی حیثیت کا دیدار ہو گیا۔ یہ دیدار ہوا کہ بشتی کا بیٹا مجھ سے بڑا فقہ کے مسئلے کا عالم ہے، کہ اس جو مسئلہ میرے علم میں نہ تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ گلی کوچے میں بیٹھ کر کے لوگوں کو درس نہیں دیتے تھے، مگر ان کا فیضان علم یہ تھا کہ گلی کوچوں میں فیضان علم خود بٹنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ شان تھی حضرت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت میں نے سر کی آنکھ سے دیکھی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے خادم، انہوں نے الف بے بھی نہ پڑھا تھا، قرآن شریف کی تلاوت بھی ان کو نہ آتی تھی، سمجھ گئے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایسا رہتے کہ سوائے بیت الخلاء کی حاجت کے وہ اپنے گھر کبھی نہیں جاتے تھے۔ اعلی حضرت کی خدمت میں اعلی حضرت فرماتے یہ حاجی میرے مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جلال میں فرمایا، اور واقعی وہی ہوا۔ اعلی حضرت کے مزار کے بغل میں حضرت سیدی حجت الاسلام کا مزار، اور ان کے مزار کے پانچی طرف حاجی کفایت اللہ صاحب کا مزار ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی یہ حاجی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو وہ وہی اسی عمارت کے اندر دفن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حاجی کفایت اللہ صاحب کو میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ مزار پر وہ بیٹھے رہتے باہر والے برآمدے میں، اور تعویذ لکھوانے کے لیے ڈھیروں لوگ آ جاتے، وہ سب کو تعویذ لکھ کر الف بے بھی نہیں جانتے تھے، مگر بہت صحیح تعویذ وہ لکھا کرتے تھے، ہر کام کا تعویذ وہ لکھ کر کے ان کو دیتے۔ یہ اعلی حضرت کی کرامت ہے، سمجھ میں آیا؟ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی اعلی حضرت کے خدام میں سے تھے۔ اعلی حضرت جب لیٹتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ یوں
کان پر رکھتے کہ انہیں ایسے آگے اور پاؤں سمیٹ لیتے، دائیں کروٹ پہ سوتے۔ صدر الشریعہ علی الرحمہ نے یہ واقعہ بتایا اور میں بھی سن رہا تھا کہ اس طرح اعلی حضرت لیٹتے تھے کہ بالکل شکل محمد کی بن جاتی، سر میم ہو جاتا، ہاتھ یوں دونوں یہ ایک کا شوشہ بن جاتے ہیں، اور یہ پیٹھ کا نچلا حصہ میم، اور یہ پاؤں سے دال سمیٹ کے پاؤں بیٹھ لیٹتے۔ فرماتے کہ اعلی حضرت سرکار کے نام مبارک کی ایک تصویر بن جاتے تھے، یہ کیفیت تھی اعلی حضرت رضی اللہ عنہ۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے خادموں میں تھی، اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اعلی حضرت، انہوں نے پاؤں شریف پکڑ کے سیدھا لمبا کیا اور عرض کی حضور دن بھر آپ ایک کروٹ پہ بیٹھ کر کے فتویٰ لکھتے رہے، کم سے کم جب آپ پلنگ پر آئے ہیں تو پاؤں لمبے کر لیں، تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا سید صاحب مسلمان دنیا میں پاؤں پسارنے کے لیے نہیں آیا، ہاں پاؤں پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے آپ اندازہ کرو کہ دین کے کام کا کتنا گہرا جذبہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں کا ایک شمع بھی ہم کو عطا فرما دے تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے۔ اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدر الشریعہ علی الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، الملفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں تفقہ جس چیز کا نام ہے یہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، اور پھر اس کی وجہ بھی اس میں ذکر کی کہ ان کا ذوق کیسا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعلی حضرت کا ایک جلوہ تفقہ صدر الشریعہ پر تھا۔ بہار شریعت اعلی حضرت کے زمانے ہی میں لکھنی شروع کی، دوسرا حصہ پہلے لکھا، پھر اس کے بعد تیسرا لکھا۔ ایک بارگی خیال آیا کہ فقہ کی روح تو عقائد ہیں، اس لیے پہلا حصہ ان دو حصوں کے بعد لکھا، اس کا نام حصہ اول، اور یہ طہارت حصہ دوم، اور نماز کے مسائل حصہ سوم اور چہاروں۔ تو اس طرح حضرت صدر الشریعہ علی الرحمہ نے یہ کتاب اعلی حضرت کے زمانے میں لکھی۔ اعلی حضرت نے اس پر ایک
اپنا تأثر لکھا ہے ہاں مفتی اعظم قبلہ کے سے کسی نے پوچھا کہ اعلی حضرت نے باہر شریعت کا کوئی حصہ دیکھا تھا؟ تو میں موجود تھا وہاں. سرکار مفتی اعظم نے فرمایا دیکھا تھا کہتے ہو؟ اعلی حضرت ہی نے اس کا نام بہار شریعت رکھا. سرکار مفتی اعظم نے میرے سامنے یہ میرے یہ کان دونوں کان گواہ ہیں. انہوں نے یہ فرمایا میرے مرشد گرامی منزلت وہ نہیں تھے کہ کوئی بات مبالغے کی بولتے ہوں. ہاں انہوں نے جو صحیح واقعہ تھا وہی بتایا، وہی صحیح بتایا. بہرحال اعلی حضرت کی بارگاہ کے تربیت یافتہ لوگوں کی شان کیا. چھٹیوں کے دنوں میں بریلی شریف چلا جاتا اور وہاں کے دارالافتاء میں جس نیت سے فتویٰ لکھتا تھا کہ حضور سرکار مفتی اعظم کی نظر سے گزر جائے اور وہ الجواب و تعین کسی فتوے پر بھی لکھتے ہیں تو میرے لیے کوئی سند ہو جائے. یہ کرتا تھا. ایک مسئلہ آ گیا. قصائی لوگ اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں. کیا یہ لوگ، میں اس زمانے میں وہاں چھٹی کے دن میں فتوے لکھتا تھا، کیا وہ واقعتاً قریشی ہیں؟ 6 مفتی کام کر رہے تھے. میں نے سب کو بڑھایا، یہ دیکھیے آپ لکھ دیجئے کہ نہیں، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، 6 نے کہا کہ نہ آپ ہی لکھیے. میں نے لکھا کہ دنیا میں عام طور سے لوگ اپنا کوئی نسب نامہ بتاتے ہیں. کوئی اپنے کو سید، کوئی میرزادہ، کوئی پیرزادہ، کوئی خان صاحب، اور مختلف نسبتوں کے ساتھ اپنے نام لکھا کرتے ہیں. یہ کوئی بھی سوال نہیں کرتا آخر انہوں نے قریش لکھا تو اس پر کیوں سوال اٹھا؟ سب کا مان لیا گیا تو ان کا بھی مان لیا جائے. پھر یہ تو میں نے تمہید لکھی، اس کے بعد لکھا کہ یہ قریشی اپنے کو کہتے ہیں اور ہم لوگ پورے ہندوستان میں ان کو قصائی کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ قصائی لفظ نہیں ہے، قصوی کا یہ بگاڑا ہوا لفظ ہے. اور حضرت قصی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، تو قصی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. قصی تو قصائی ان کے کہنے میں کسی کو اعتراض نہیں، اور قریشی کہنے میں اعتراض، حالانکہ دونوں کا حاصل ایک. اس لیے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ سید کہے کوئی اپنے کو، پٹھان خان کہے اپنے کو، انصاری کہے اپنے کو، منصوری کہے اپنے کو، مان لیتے ہیں تو ان کو بھی مان لیا جائے کہ یہ قریش ہیں، قریش سے ہیں. اب یہ لکھا
مفتیوں کی زبان میں نے لکھا، یہاں آپ لوگوں کے زبان میں نے بتایا، ٹھیک۔ اب وہ فتویٰ نظر ثانی کے لیے سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں پیش ہوا۔ ہم لوگ روز فتویٰ لکھ کر حضور مفتی اعظم کی مسند کے بغل میں رکھ دیتے تھے، اور سرکار جب مسند سے اٹھتے تو سب لے کے گھر میں چلے جاتے، اور صبح وہ سب وہاں پر لا کر کے رکھ دیتے۔ تو اس فتوے میں نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم نے پورے فتوے میں کہیں بھی کوئی لفظ بدلا نہیں، البتہ نیچے یہ لکھا، لیکن اپنے پیشے کی وجہ سے یہ قریش کے کفو نہیں ہے، فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ تب مجھے ہوش آیا کہ یہ حضرت نے کیوں لکھا، یہ جملہ کیوں لکھا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ فتویٰ کس مقصد سے پوچھا گیا ہے، اس مقصد پر مفتی کی نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ یہ جواب تو یہی آئے گا کہ قریش ہیں یہ، تو اس لیے ہم اپنا نسب نامہ قریش میں کر کے ہم تو سید کے بھی کفو ہیں، ہم تو صدیقی کے کفو ہیں، فاروقی کے کفو ہیں، یہ کرے گا۔ تو سرکار مفتی اعظم نے ایک لفظ اس میں بڑھایا، لیکن اپنے پیشے کی وجہ سے وہ قریش کے کفو نہیں ہیں، اور دستخط کر دیا۔ یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اسی دور میں سرکار مفتی اعظم سے میں نے عرض کی، حضور بہت سے عقیدت مند آپ کے پاس خطوط بھیجتے ہیں اور جواب لکھنے کا سرکار کو وقت نہیں ملتا، اگر اجازت دیں تو میں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے مناسب جواب دے دوں، آپ کا جو جی چاہیے کر دے۔ تو میں اٹھا لے گیا، میں نے لکھا، اب لکھ کر کے روزانہ کی ڈاک کے جواب سنا دیتا تھا، پھر حضرت دستخط کر دیتے تھے۔ ایک روز ایک جواب میں نے لکھا کہ آپ کا مکتوب موصول ہوا، جس میں آپ نے اپنے والد ماجد کی رحلت کی خبر دی، انا لہو تعالی و انا الیہ راجعون، یہ سب لکھ دیا میں نے۔ اچھا، مجھے ان کی رحلت سے بے حد افسوس ہوا۔ اب یہ خط میں پڑھ کر سنا رہا تھا، بے حد افسوس ہوا۔ پھر میں کیا لکھا، یہ بے حد کا لفظ مجھے پسند نہیں، میں خود محدود ہوں تو میرا افسوس غیر محدود کیسا ہوا، بے حد کیسے ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ واقعی ایسے نہیں چاہیے۔ جلدی سے میں نے چاقو کی نوک سے کھرچا، بہت دعا لکھ دیا اور اب سنایا، فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں نے اندازہ کیا کہ ایک ایک لفظ پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاشیہ نشین علماء کی تربیت فرماتے تھے۔ بہرحال میں نے وقت زیادہ لے لیا،
باتیں ابھی بہت سی ہیں اور کچھ باتیں آہستہ آہستہ یاد آتی ہیں اور بھول گیا. بڑھاپے نے اب میرا یہی حال ہو گیا کہ اب میں بہت سی چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. مگر سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم دین کے کاموں میں لگا رہتا ہے اس کو بڑھاپے میں بھی حافظہ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ میں علم دین کی کوئی بڑی خدمت تو نہیں کرتا مگر تھوڑی سی 1-2 پیسے کی خدمت کر لیتا ہوں. اس لیے اس کا فیضان اس بڑھاپے میں بھی مجھے حاصل ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.